بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اپنے ایمان والے بندوں سے ہے۔ اب ان کی کچھ علامات ہیں جن میں سے ایک آج کے سبق میں شامل ہے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 61۔ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کو دراصل پچھلی آیات مبارکات کے ساتھ جوڑا ہے، جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلی آیات مبارکات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے رب کائنات فرماتے ہیں: اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، بلائیوں میں، وہم، اور وہ لہا، ان بلائیوں کی طرف، سابقون، دوڑ کر جانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی جلدی بلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اختصار کی بجائے قدر تفصیل ہمارے سامنے رکھی ہے، اور وہ تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آغاز ہی ایک روایت سے کیا کہ سنن ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور اگرچہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس عبید بن عمیر تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا: اے ابو عاصم، خوش آمدید، آپ ہمارے پاس کثرت کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے؟ تو مختصر یہ ہے کہ انہوں نے یہ عرض کی کہ میں آپ کے پاس تو آیا ہوں ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ دراصل بظاہر ایک خاص واقعے کے حوالے سے ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے کہ ہر وہ شخص جو ان صفات کا حامل ہے جو پچھلی آیات مبارکات میں گزری ہیں، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دنیا اور آخرت میں ان پر بلائیاں بھی جلدی نازل ہوتی ہیں، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام قرطبی، امام ابن جریر، امام ابن جزی وغیرہ نے
اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اولئک یبادرون ویسابقون فی عمل الطاعات تقربا الی اللہ تعالی ونیل الدرجات، کہ ایمان والوں کی ایک واضح نشانی یہ ہے کہ کہیں بھی نیکی کا موقع ملے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بلند درجات حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اور کہیں بھی نیکی کا معاملہ ہو تو ان کا اصل مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں ہوتا ہے۔ اور میرے سامنے مفسرین کرام کا ایک طویل سلسلہ ہے جنہوں نے پھر مثالوں کے ساتھ یہ بات مزید واضح کی، لیکن اختصار کی وجہ سے میں یہاں پر وہ سارے کا سارا سلسلہ تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ خلاصہ اس ساری کی ساری تفصیل کا یہی ہے کہ جو اصلی ایمان والے ہیں ان کی صورتحال یہی ہے کہ وہ سورہ آل عمران کی 133ویں آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں جو پیچھے گزری ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تیز رفتاری دکھاؤ اس مغفرت کی طرف جو اپنے رب کی طرف سے ہے آپ کے، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کی طرح ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورۃ الحدید آگے آ رہی ہے، 21ویں آیت مبارکہ ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت زمین آسمان کی طرح ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ تو امام رازی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ 4 امور کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا کہ ایمان والوں کو ہمیشہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق نہیں کرتا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ والے اطاعت کے معاملے میں ریاکاری سے بچتے ہیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو شخص اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرتے ہوئے نیکی کی راہ پر چلتا ہے، اللہ رب العزت اسے مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، بعض اہل علم نے پھر اس آیت مبارکہ کی لغوی تشریح کی ہے گرامر کے حوالے سے، لیکن چونکہ ہمارا یہ حلقہ عوام الناس کے لیے ہے اس لیے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، ورنہ بڑی دلچسپ اور انتہائی پر لطف بحث ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے ہی ہم دنیا کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ایسے شخص کو اس کا اجر دنیا میں عطا فرمایا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اصل چیز جو یہاں پر قابل غور اور سمجھنے والی ہے وہ یہی جو آیت مبارکہ کا سبق ہے بنیادی، کہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس حوالے سے کہاں پر کھڑے ہیں، کہ کیا واقعی ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں،
اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔